بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 18 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کے اوپر بات کریں گے وہ ہے دعوت انبیاء قبول نہ کرنے والوں کی عادات و خصائل، یعنی کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کی کیا عادات تھی، کن عادات کی وجہ سے انہوں نے قبول حق سے انکار کیا، اور کیا خصلتیں تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ منکرین کی عادات اور خصائل میں سے سب سے پہلی عادت جو ہے وہ انکار حق ہے، یعنی کہ ہر دور میں جو ملا یا مترفین تھے، یعنی کہ جو سرداران تھے اور مترفین تھے، انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا حق کا، انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو وہ حق سے بالا تر سمجھتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے۔ حق باطل کے جو ہے وہ اس کی ضد ہے، اور اس حق کا جو ہے وہ عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے، پہلا معنی یہ مطلب یہ ہے کہ صحیح، سچی، عدل و انصاف کے مطابق حقیقت بات، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو یا معاملات سے ہو، تو وہ حق کہلاتا ہے۔ یعنی چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہو، یا دنیا کے جو معاملات ہیں اس سے اس کا تعلق ہو، ایسی سچی اور عدل و انصاف کے مطابق بات جو ہوتی ہے وہ حق کہلاتی ہے۔ اسی طرح حق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حق جس کا ذکر انسان پر واجب ہو، چاہے خدا کا حق ہو یا بندوں کا، یعنی کہ ایسا حق جو بندے پر، انسان پر واجب ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ ازل سے جاری ہے، کشمکش حق اور باطل کی جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی کہ حق اور باطل کا معرکہ جو ہے یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو باطل ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، یا دیگر جو باطل قوتیں ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل کیا جاتا ہے، اس کے جو رہنما ہیں حق کے وہ انبیاء ہیں اور رسول ہیں۔ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے اندر امتیاز اس وجہ سے کیا کہ دنیا دارالامتحان ہے اور حق اور باطل کے مارکے کا میدان ہے۔ انبیاء بھیج کر، حق کے رہنما بھیج کر حق کو واضح کیا، انہی کی زبانی باطل کو بھی واضح کیا، تاکہ جو ہے وہ دنیا میں حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو، واضح ہو جائے۔ داعی اور دعوت میں حق و باطل کے درمیان فرق اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ حق کے وجود میں اصلیت ہے اور باطل کی کوئی اصلیت اور اس کا وجود نہیں ہے، یعنی کہ حق کا جو وجود ہے اس کی ہر چیز میں اصلیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو باطل ہے اس کے اندر کوئی اصلیت اور وجود اس کا نہیں ہے۔ حق کے مقابلے میں اس کی حیثیت وہی ہے باطل کی جو ایک پانی کے مقابلے میں جاگ کی ہوتی ہے۔ پانی کی ایک حیثیت ہے، قیمت ہے، لیکن جاگ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باطل جو ہے وہ محض وہم و گمان پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر خرافات پائی جاتی ہیں، خواہشات کا دھوکہ ہوتا ہے، جو حق کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے نہیں ہونے دیتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو باطل ہے وہ انسانی خواہشات کا دھوکہ ہے، اور ایسے لباس میں آتا ہے جس میں حق جلوہ گر ہوتا ہے، اور بعض شکلیں اور بعض صورتیں وہ ایسی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ واقع ہوا ہو، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر اس سے لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے اور بھیانک ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء، جو جاگ ہے وہ اڑ جاتی ہے، واما ما ينفع الناس، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے، فیمکث فی الارض، اور زمین میں ٹھہرتی ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ تو انبیاء کی جو دعوت ہے، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی ہے، ان کی دعوت کا جو مقصد ہے وہ خدا واحد کی خدائی منوانا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک منوانا تھا، جبکہ مترفین جو ہیں وہ اللہ کو رب العالمین تو مانتے تھے لیکن دوسرے بھی اس کی خدائی میں دخل رکھتے ہیں، اس کا وہ یقین رکھتے تھے۔ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن دوسرے بھی اس کی خدائی میں دخل رکھتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ ضد تھی مترفین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حق اور باطل کو اسی وجہ سے واضح فرمایا ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ انبیاء کی دعوت کا مقصد جو ہے وہ یہ لوگ مترفین جو تھے، یہ رب العالمین تو مانتے تھے اللہ کو کہ اللہ رب العالمین ہے، یہ وہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے جو ان کے خدا ہیں، جو بت ہیں، جو مورتیاں ہیں، وہ بھی اس کی خدائی میں دخل انداز ہیں، وہ بھی اس کی خدائی میں دخل رکھتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی دعوت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو وحدہ لا شریک منوانا تھا۔ اس کی مثال سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں بٹکے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں بٹکے جا رہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی تھی اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر لوگوں کو لانا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ منکرین کے عادات اور خصائل میں سے دوسری خصلت اور جو عادت تھی ان کی، جو ان کو قبول حق سے مانے تھی، وہ استکبار فی الارض تھا۔ جس طرح انکار حق ان کو دعوت حق کو قبول کرنے سے مانے تھا، اسی طرح جو ہے وہ استکبار فی الارض بھی ان کو قبول حق سے مانے تھا، یعنی کہ اس کو روکے ہوئے تھا۔ تو یہ جو ان کی عادت تھی استکبار فی الارض کی، تو یہ قبول حق میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسا کہ مترفین اور ملا کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ تکبر میں مبتلا تھے۔ استکبار کی وجہ سے دنیاوی مال و متاع، استکبار کی جو وجہ ہے یہ دنیاوی مال و متاع کی فراوانی ہے، یعنی استکبار جب پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر انسان کے اندر استکبار کی خصلت پائی جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے۔ ملا اور مترفین کے اندر، ملا یعنی سرداروں اور مترفین کے اندر موجود استکبار ہی قبول حق میں مانے ہوا، یعنی ان کے اندر جو استکبار تھا، استکبار ہی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا جس کی طرف انبیاء انہیں دعوت دیتے رہے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے استکبار کا اظہار کیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تکبر سے کام لیا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا فرمایا کہ وہ اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ تو یہ ان کے اندر جو استکبار کی خصلت تھی اس کا اظہار حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ انہوں نے قبول حق کے آگے سر جھکانے اور رسول خدا کی نصیحت قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا،
یعنی تکبر کیا. تکبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکانے اور رسول خدا کی نصیحت کو قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ ہم تو بڑے آدمی ہیں, ہم تو جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں, اگر کوئی بلا آدمی ان کو نصیحت کرتا بھی تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ سر جھکاتے اور رسول خدا کی جو ہے وہ نصیحت کو سنتے اور اس کو قبول کرتے, انہوں نے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. قال الملأ الذين استكبروا منه من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اصل میں حضرت جو ہے وہ صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سرداروں کو قبول حق کی دعوت دی اور انہیں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے عذرائے تکبر جو ہے وہ ایمان والوں سے یہ کہا, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے, لمن آمن منهم, ان سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کہ کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے. آگے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے, قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, تو انہوں نے کہا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون, تو ان جو بڑائی کے مدعی تھے انہوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. وہ تکبر میں آ کے انہوں نے یہ بات کہی. تو استکبار فی الارض بھی جو ہے یہ ان کی جو خصلت تھی, جو عادت تھی, یہ بھی قبول حق سے مانے تھی. اسی طرح منکرین کی عادات اور خصائل میں سے جو قبول حق سے انکار کی وجہ بنی وہ آخرت سے غفلت بھی تھی. یعنی کہ دنیا میں وہ آخرت سے غافل تھے. دنیا میں فساد, استحصال, ظلم, لالچ, یہ سب جو ہے وہ یہ جتنا بھی ہے یہ سب آخرت سے غفلت کا سبب ہے. یعنی کہ یہ جو فساد, ظلم, استحصال اور لالچ اور حرص کا سبب ہے وہ آخرت سے غفلت ہے. یعنی آخرت میں جب جواب دہی کا خیال ہی نہیں ہے تو دنیا میں استحصال بھی ہوگا, ظلم بھی ہوگا, لالچ بھی ہوگی. یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی سبب سے ہے. جب حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے, یعنی کہ ان کے اندر دنیا کی جو ہے وہ محبت پائی جاتی تھی اور ان کے اندر جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور آخرت سے غافل تھے. کسی قسم کا آخرت کی جواب دہی کا ان کو خیال نہیں تھا. تو یہ حب دنیا کا جو مرض تھا ان کے اندر, یہ حب دنیا یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اس وجہ سے وہ آخرت سے غافل تھے اور آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے قبول حق سے وہ انکار کرتے رہے. تو ملا اور مترفین کی ایک عادت آخرت سے غفلت بھی ہے. تو جس طرح دیگر ان کی خصلتوں کا اور عادتوں کا ذکر ہوا, ان میں سے ایک آخرت سے غفلت بھی ہے. آخرت اسلام کی تعلیمات میں ایک بنیادی عقیدہ ہے. یعنی کہ آخرت کی طرف جو ہے وہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دعوت دی, آخرت کے انجام سے ڈرایا اور دنیا کے کو جو ہے وہ دنیا کی حقیقت بتائی کہ یہ تو ایک لہو لعب کی جگہ ہے اور دارالامتحان ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس کے اوپر اسلام نے بڑی جو ہے وہ بڑا زور دیا ہے اور اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. تو آخرت اسلام کی تعلیمات میں ایک بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. ملا اور مترفین دنیاوی آن بان شان کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہی جو ہم مزے کر رہے ہیں ہم اسی طرح مزے میں رہیں گے. آخرت سے وہ بالکل ہی غافل تھے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. سورہ روم کی آیت ہے. وہ یہ سمجھتے تھے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں. وهم عن الآخرت هم غافلون, اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں. یعنی جن کا
आने वाली जिंदगी पर ईमान नहीं है जिन लोगों का, वो इस दुनियावी जिंदगी को ही जो है वो सब कुछ समझते हैं और इसी का लुत्फ उठाने में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। जो उनकी दुनियावी जिंदगी के अंदर लगन है और सब कुछ है, वो सब कुछ दुनियावी उमूर को ही समझते हैं, तो इस वजह से हुब्ब दुनिया उनके अंदर पाया जाता है। और ये जो है हुब्ब दुनिया हर बुराई की जड़ है और इस सब की वजह जो है वो आखिरत से गफलत है। इसी तरह जहाँ दीगर खसलतों का बयान हुआ, जो मुनकिरीन थे, दावत अंबिया के मुनकिर थे, उनकी खसलतों का, उनकी दीगर खसलतों में एक खसलत मफाद परस्ती भी थी, यानी ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने दीन को कबूल नहीं किया। दुनिया में असल फसाद की जो जड़ है वो यही मफाद परस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम उसको नहीं मानते, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी दावत दी तो ये खाते पीते लोगों ने जो है वो ज़ाती मफाद के लिए, मफाद परस्ती में आकर अंबिया का इनकार किया। तो मफाद परस्ती भी जो है वो एक कबूल हक से माने है और एक उनकी ये बुरी खसलत है। अंबिया की दावत का इनकार सबसे ज्यादा जो किया है वो खुशहाल तबके ने ही किया है। सबसे पहले इन्होंने ही इनकार किया और जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा जल्दी जो है वो ईमान कबूल करने वाला रहा है, क्योंकि ये जो खुशहाल तबका है वो ये समझते हैं कि दावत को कबूल करने से उनकी सियादत और असर रसूख खत्म हो जाएगा। यानी जो दुनिया के अंदर उनकी शान है, जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है, वो अगर हम कबूल हक के रास्ते पर आएंगे, हक को कबूल करेंगे, तो हमारी सरदारी चली जाएगी, हमारा असर रसूख चला जाएगा। इसलिए ज़ाती मफाद की खातिर उन्होंने हक को कबूल नहीं किया, जिसको कुरान करीम ने इस तरह से बयान किया है, वक़ालू इन नत्तबिउल हुदा माअका नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना। और वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी कर लें, नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, तो हम अपनी ज़मीन से तो हमें अपनी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। यानी कि ज़मीन से उनकी जो सरदारी है या जो इक़्तिदार है वो ख़तरे में पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से ज़ाती मफाद की खातिर उन्होंने हक को कबूल नहीं किया। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि दावत अंबिया कबूल न करने वालों की क्या क्या आदात थी, क्या क्या खसलतें थी, उनका बयान हमने पढ़ा है। अगले सबक में हम बैसत नबी और दावत का आगाज़ जो है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से आगाज़ किया, कितने मराहिल हैं उसके, इसकी तफसील हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।